اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایک بار پھر اپنے گھر میں مجھے مالک کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ جعفریہ کو کبھی بھی میں نے کالونی کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اپنے گھر کی حیثیت سے دیکھا۔ یہاں سے ملنے والی محبت، پیار، خلوص، ایک ایک چہرے پر جو اپنائیت ہے، یقیناً میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اسی سے آغاز کروں گا کیونکہ آج پھر ایک بار دوبارہ وہی محبت وصول کی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت اس قرض کی طرح ہے جسے ادا کرنا فرض ہے۔ اور یقین مانیے یہ اس وقت تک قرض ہی رہتی ہے جب تک ادا نہ ہو، اور محبت کی ادائیگی سوائے محبت کے اور کسی طرح نہیں۔ تو آپ سب کی ان محبتوں کا میرے پاس کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا ماں سوائے محبت کے، اور آپ جس عزت کے ساتھ محبت مجھے ارسال کرتے ہیں، میرے پاس تو اس کے بدل میں مالک کے ذکر کے وہ موتی ہیں جو آپ کے لیے مجھے بھیجے ہیں۔ آپ تک پہنچانا میرا فرض بھی ہے، اور وہ جب تک میرے پاس رہیں گے وہ قرض بھی ہے، کیونکہ آپ کے ہیں۔ اور میں اکثر ولائے علی اور فضائل آل محمد کے یہ موتی لے کر جب جاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی میری حیثیت تو اب دنیا ذاکر کہے، خطیب کہے، علامہ کہے، جانے کیا کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بھئی میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں۔ میری حیثیت ہے ایک ڈاکیے کی، جس کے پاس ڈاک آئی ہے، آپ کے نام کی ڈاک لے کے آیا ہوں، لے لیجئے، ورنہ بھیجنے والے نے کہا تھا ریٹرن پالیسی موجود ہے۔ اور مجھے دیکھیے ماتمی عزادار یہ سب، یہ تو مجھ سے کوئی پوچھے ایسے دل چیر کے دکھائیں کہ میرے دل میں ان کا کیا مقام ہے، کیونکہ خود بھی میں یہ آپ ہی میں سے ہوں، ویسے ہی ماتمی تھے، ماتمی ہیں، عزادار ہمیشہ یہی نیت اور کوشش ہے کہ مولا یہی پہچان رہے۔ آپ یقین مانیے ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، والد صاحب انگلی پکڑ کے لاتے تھے، فرش عذاب بچھا کر اور ہلکے میں کھڑا کر کے وہی یا حسین کرنا، وہی علی، یہی سیکھا ہم نے۔ تو با اعتبار طبیعت، اس کو ذرا اس لفظ کو، کیونکہ آپ سب عزادار بیٹھے ہیں تو اس لیے بسم اللہ، ہم با اعتبار طبیعت ماتمی ہیں۔ ماشاءاللہ با اعتبار طبیعت ہم طبیعتاً ماتمی ہیں۔ وہ جو دنیا کہتی نا، دیکھیں جی بخار ہو جائے ڈاکٹر صاحب کو چیک کراتے ہیں، ایسے کر کے ڈاکٹر صاحب بتاتے بھئی 103 بخار ہے، کافی زیادہ، آپ پیناڈول لے لیجئے، فلاں لے لیجئے، کسی کا سر میں درد ہوگی، اکثر کہا جاتا ہے نا جی ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آپ یقین کیجئے وہ جو خراب ہوتی ہے نا وہ صحت ہے، اور جو آل محمد کے بغض کی وجہ سے خراب ہو وہ طبیعت ہے۔ سلامت رہیے جو علی کی بنا سے خراب جو نکل جاتی ہے وہ طبیعت ہے۔ بنیادی طور پر محبت کرنے والے تو بسم اللہ محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ محبت کیے ہیں، اور میں اسے بھی محبت ہی کہوں گا، جو ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ ضرورت سے زیادہ محبت کی وجہ سے شاید مجھے اسی لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ دیکھتے ہی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ بس کچھ میرے ایسے قریبی ہیں دل سے، آپ کے والد استاد محترم کے درجات بلند کرے، میر کے نعرہ حیدری۔ آباد رہیے آپ ماتمیوں کے لیے۔ دیکھیے میں نے پچھلے سال، بلکہ پچھلے کیا گزشتہ اس سے گزشتہ سال 4 سال ہو گئے ہیں یہ جملہ دہرا رہا ہوں۔ میں آپ کو عالمیہ
ذاکر سمجھ کے نہیں، آپ کو مولا کا ماتمی سمجھ کے سننے کے لیے جی بسم اللہ. ایسا ہی ہے. آپ یقین کیجیے آپ میری جیسے ذاکر علماء میں نے اپنی زندگی میں 50 سے زیادہ ہو چکا ہوں، میں نے نہیں دیکھا. مولا آپ کو سلام. نعرہ حیدری. جو دامن عقل کو چاک نہیں کر سکتا، جو دامن عقل کو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. اور بغض حیدر کا نجاست ہے، نجاست ایسی کہ آب دم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. نعرہ حیدری. آپ کا سلامت رہیے. آپ دیکھیے دو باتیں ہو گئی، مجھے دونوں پہ ایک جملہ کہنا اس لیے تیزی سے کہوں گا. پہلی بات میرے بھائی نے کہی، دیکھیے میری تو اپنی چاہت بھی یہی ہے، میری کوشش بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ میں مالک کے حضور پیش ہوں تو وہ مجھے ایک ماتمی کی حیثیت سے مولا سلامت رکھے. تو ہم جانتے ہیں ماتمی کی حیثیت سے. اکثر لوگ کہتے ہیں، میں اس جملے کو یوں کہوں گا کہ آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، ماتم کرتے تھے، ماتم کرتے ہیں، مرتے دم تک یہی کرتے چاہتے ہیں. یہاں پر آنے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، مخدومہ کو کون سی ادا پسند آئی کہ انہوں نے یہاں بٹھایا، یہ تو وہ جانے. لیکن قسم بخدا میں آج تک یہاں آنے کے بعد یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ ماتمی ہونے کے بعد میں یہاں آیا یہ میری پرموشن ہوئی ہے یا ڈیموشن ہوئی ہے. آپ سلامت رہیے. میں جانتا ہوں مولا زندگی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے بولیں گے ہر ماتمی کی سے تو سلامتی کے لیے. حیدری. مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ کو سلامت رکھے. بس اس سے پہلے کہ جلدی سے ہم عنوان کا آغاز کریں، ایک جملہ بڑا خوبصورت ربائی پڑھی کہ بھئی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں. دیکھیے بغض اہل بیت، بغض علی ایک ہی صورت ہے. ایک ہوتا ہے بغض، نفرت رکھ لینا، بغض رکھ لینا، عداوت، دشمنی، کئی نام ہیں اور ہر نام کی الگ وضاحت ہے. کیا بات ہے. ہر نام کی بغض کی الگ وضاحت ہے، عداوت کی الگ وضاحت ہے، دشمنی کی الگ وضاحت ہے، قدورت ہو، نفرت ہو، ان تمام لفظوں کی وضاحتیں الگ 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 ہیں. بہت توجہ. اور معرفت کا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. معرفت کا نہ ہونا اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بغض رکھتا ہے. معرفت کا نہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمنی رکھتا ہے. دیکھیے میں ہمیشہ صف ازا پہ آ کے بات کرتا ہوں، یہاں پر آ کر کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبندی نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، میں کہتا ہوں اس سے بڑا پیغام اتحاد بین المسلمین کا ہو ہی نہیں سکتا. اس صف ازا پہ آ کے کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں ہے، جو حسین کی پوری پہ بیٹھ گیا وہ فقط حسین ہی ہے. آپ سلامت رہیے. ان ہاتھوں کو برابر رکھیں. جو حسینی ہے ان کیا بولتے بنیا کو. نعرہ حیدری. صف ازا پہ آ گیا کہ وہ حسین ہے. یہاں پہ جب تک بیٹھے ہیں آپ بہت بڑا فیصلہ دے دیا. یہاں سے جائیں گے پھر شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، حسین لے جاؤ وہ خود تمہیں اس سے ملوا دے گا جو حسین کا ہے. بڑا جملہ، بڑا جملہ. اس سے ملوا دے گا جو حسین کا ہے. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، اس سے آگے کائنات میں قسمیں کوئی نہیں ہے. میں نے حسین کو صرف دو کے آگے جھک کر دیکھا، یا اس کے آگے یا مولا کے آگے، حسن کے آگے. کو خراب بتا آج کی شب میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے.
میں نے کہا تھا میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے وہ پڑھنا ہے جو میرے دل میں ہے. پورا سال انتظار کرتے ہیں. یہ سب بھی یہ علی احمد بھائی چاہے آپ سلامت رکھیں, مولا آپ کی زندگی کریں. پوری جے ایس ایس میں ایک کر کے کیا نام لوں, اور پورا جعفریہ پورے انتظار میں ہے کہ آپ آئیں گے 27 کو, آپ آئیں گے, آپ آئیں گے, آپ آئیں گے. مجھے کچھ پڑھنا ہے. حسن وہ مولا ہے جس پہ پڑھنے کے لیے بدقسمتی ہے, ہمیں سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اب بھی نہ پڑھوں گا تو پھر, اور جو اب رہ گیا دل میں وہ رہ جائے گا. حسین یا اس کے آگے جھکا ہے. آپ کے ذہن میں بات ہوگی, آپ نے داد دی, آپ نے نعرہ لگایا, آپ نے دعا دی, میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی ذہن میں کہیں یہ بات موجود ہو, ذہن صاحب خطاب آنا رنگ دکھاوے, اس کے بعد سیدھا حسن تو رسول اللہ بھی تو ہیں, تو مولا علی بھی تو ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, طرفین کی کتابیں سامنے رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے, پڑھنا تیرا کام ہے. مجھے وہ سطر نکال کے دکھا. ابھی بھی اگر کوئی رہ گیا تو میں کہوں گا صرف دیکھنے آیا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. میں رکھتا ہوں کتابیں, تو دکھا. حسن محمد کے آگے جھکتے نظر نہیں آئیں گے, دوش میں بٹھانے کے لیے محمد پھر بھی نظر آئے. میرے لیے محمد رسول اللہ میرا بادشاہ صرف رسول نہیں ہے, صرف رسول نہیں ہے, ماں رسول ہیں, نبی ہیں, بابا بھی تو ہیں, نانا بھی تو ہیں. اب زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ کوئی لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے نانا نواسے کے آگے جھکا, لیکن مجھے وہ تو بتا وہ دن کی کون سی گھڑی تھی جب رسالت محمد سے جدا ہو جاتی تھی. سماعتوں کو بلند کرو, میں کچھ کہہ رہا ہوں. کون سی گھڑی ہے آپ بتائیے نا. مخدومانیت بادشاہ حسن کی پاک ماں مولا محمد کی پاک بیٹی تشریف لا رہی ہے, بادشاہ اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے. طرفین کے دیکھوں میں ممبر پہ آگے کوئی بات میں خطابانہ جوش نہیں کرتا, جب تک دلیل نہ ہو میں بات نہیں کرتا, اور جو دلیل کے بنا بات کرے وہی جملے بازی ہے. مجھے اس سے شدید ترین جو ہے نا وہ مجھے الجھن ہے, جملے بازی نہیں ہونی چاہیے. دلیل ہو. مخدومہ تشریف لائی, مولا محمد اس پہ کھڑے. طرفین میں روایت لکھی ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی پر باپ کی تعظیم لازم ہے, باپ پہ تو بیٹی کی تعظیم لازم نہیں ہے. اب میں نے جملے کہے, آپ میرا سینہ بھر کے مجھے داد دیتے ہیں. جملہ بادشاہ محمد کا ہے, پسند آئے وصولی داد جو کچھ ہے وہ ادھر دینا, ادھر سے ہی جو ملے وصول کرنا. یا رسول اللہ بیٹی پر باپ کی تعظیم لازم ہے, باپ پر بیٹی کی تعظیم تو لازم نہیں ہے. بیٹی آتی ہے, آپ کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا خاموش ہو جا. یہ صرف بیٹی نہیں آ رہی, اللہ کی عزت آ رہی ہے. خدا کی ذات ایک دستار بلند تر سروار. کا نعرہ لگا دیجئے, پاک زہرا سے من کی مرادیں پا لیجئے, اپنی آواز کو درجہ تک پہنچا دیجئے. مگر نعرہ تھا جیسا مولا حسن پاک پیغمبر مولا علی کا نعرہ سننا چاہتے ہیں, آواز کا برادر نعرہ حیدری. عزت اللہ مخدومہ کا لقب اطہر ہے, بعد مخدومہ کا اسم مولا عزت اللہ ہے. عزت آ رہی ہے. دنیا نے صرف کھڑا ہوتے دیکھا نہ,
میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مخدومہ آئیں، عظیم جملے ہیں یہ، مالک اٹھ کے کھڑے ہوئے، جب بھی استقبال کیا، جب بھی جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہ جگہ چھوڑتے تھے، بیٹی یہاں بیٹھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، صرف اپنی جگہ نہ، اپنے دوش کی عبائے رسالت اتار کے بچھاتے تھے۔ اب بھی جو خاموش رہا، میں کہوں گا پتہ نہیں کلمہ کس بات کا پڑھتا، اور بچھا کے کہتے تھے یہاں بیٹھیے، صرف یہ نہیں، جب تک بیٹھی رہتی محمد کھڑے رہتے۔ اور دیکھیے اب مجھے علمی ذمہ داری ادا کرنی ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے، جب تک بیٹھی رہتی مخدومانیہ، بادشاہ محمد کھڑے رہتے۔ ہاں اگر زمانہ باپ اور بیٹی کی طرح دیکھے تو یقیناً تعجب ہے، باپ کھڑا ہے بیٹی بیٹھی ہے، یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ توہین کا عنصر تو نہیں ہے۔ میں کہوں گا رک جا، سنا نہیں ہے مولا محمد نے کیا کہا؟ اگر رسالت کھڑی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کی عزت کے سامنے کا آپ سلامت رہیے، آباد رہے، ہاتھ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے حیدری وہی خاموش نہیں رہے گا۔ ہم سب عین اللہ کی نگاہ امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا عقیدہ ایمان ہے، بس وہ نعرے کا جواب دے، اور نعرہ ایسا لگے کہ قبلہ صاحب کو یکم ربیع الاول کو جو قبلہ نے بیت العزر سجادیہ میں مجلس پڑھنے ٹھیک رات 8 بجے، قبلہ کو اس وقت کا نعرہ یاد رہے، زبان سے نہیں دل سے آواز آئے، نعرہ حیدری۔ اللہ کی عزت کے ساتھ جی بسم اللہ، مولا بادشاہ کو سلامت رکھے۔ اللہ کی عزت کے ساتھ زمانہ کہتا ہے یہ شیعہ اپنی مجلسوں میں، کوئی تو سمجھے کیا اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں، علی علی رسول اللہ کے فضائل نہیں پڑھتے، اللہ کی توحید نہیں پڑھتے، اللہ اکبر، پڑھتے ہی ہم ہیں۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، زمانہ اہل تشیع سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اچھی بات ہے، لنگر نظر نیاز کے طریقے بھی آ رہے ہیں، محافل سجانے کے طریقے بھی آ رہے ہیں، جلوس بنانے کے طریقے بھی آ رہے ہیں۔ اب تو اکثر جلوسوں میں ماحول کی شبیہات بھی دیکھی جا رہی ہیں، بس انتظار کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کا نعرہ نہیں لگاتے، لو پھر آج جعفریہ قانونی لاہور، یہ صرف لاہور کا نہیں پاکستان میں شیعت کا قلب ہے، آج اس قلب میں بیٹھ کر موسیٰ زیدی پورے پاکستان کے مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہے، آؤ اتحاد بین المسلمین کرے، آؤ سب مل کے یا حسین کریں، ہو سکتا ہے نا، تو حسین سب کا نہیں ہے، حسین سب کا، اور بے شک کون ہے جو حسین کو نہیں مان رہا؟ حسین تو سب کا ہے نا، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا، کون نہیں مانتا؟ جائیے کربلا دیکھ لیجئے، گیروے لباس میں ملبوس ہندو کھڑا ہے، حسین میرا، پگڑی پہن کے سکھ کھڑا ہے، حسین میرا، صلیب لے کے عیسائی کھڑا ہے، حسین میرا، کون ہے جو کہ نہیں مان رہا؟ سب کہہ رہے ہیں حسین میرا، اور مجھے ایک نہیں 50 سے زیادہ فرمائشیں آ چکی۔ زیادی صاحب یہ جملہ پھر سننا چاہتے تو پھر لو جعفریہ یاد رکھنا، میں آج تک 1400 سال میں بڑھنے والے مسائل کو ایک جملے میں حل کر رہا ہوں، حسین سب کا، علی اپنا اپنا۔ خدا کے واسطے سارے مسئلے حل ہیں، مل کے حاضری۔ کون کافر ہے؟ کون
نصیری، کون غالی، کون مشرک، علی اپنا اپنا بانٹا ہوا ہے. حسین سب کا علی اپنا. ارے یہاں کوئی بدن سے اتری قمیص کسی کو نہیں دیتا، میں اپنا علی دے دوں. آپ سلام. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 3 پاروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، نعرہ حیدری. آپ علی اپنا اپنا رکھیے، دیکھیے ساری نفرتیں ختم، قدورتیں ختم، عداوتیں ختم، سب دوریاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک ہی باقی رہ جائے گا جس کے لیے رسول نے کہا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہے ہی والا تو زنا. باقی سارے جو حادثاتی طور پہ بیچارے ادھر ادھر کہیں ہو گئے سب آ جائیں. علی اپنا. میرے گھر میں 4 دن سے میرا بچہ بنا روٹی کھائے بھوکا سو رہا ہے. محلے کی مسجد کے پیش نماز صاحب کو قطعی طور پر یہ پرواہ نہیں ہوئی کہ زیدی صاحب کے گھر میں بچہ بھوکا سو رہا ہے. سوتا ہے تو سوتا رہے، اپنا بچہ تو پیٹ بھرے. لیکن جیسے ہی موسیٰ زیدی نے مصلی پہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے نماز پڑھی اور تشہد میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، فوراً مولوی صاحب نے کہا یہ کیا غضب ہو گیا. پتہ چلا مولوی کو میری پرواہ نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے. جسے میرے گھر کی روٹی کی فکر نہیں ہے، میری نماز کی فکر کیوں ہو رہی؟ علی کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی، میری نہیں ہو رہی. ارے بھائی میری نہیں ہو رہی نا تو اچھا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں نا آپ سب ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کاروبار مالک آپ کے کاروباروں کو وسعت دے، کہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے کہ کمپنی سے منسلک ہیں، جیسے بھی ہے مالک اس کو وسعت دے آپ کے روزگار کو. یہ ایک اصطلاح ہے جو پروفیشنل ورلڈ میں 2-4 لفظ جو ہم سیکھ کے یہاں پہنچے. کمپٹیشن جو ہے نا وہ ہر انسان پروفیشنلی بات کر رہا ہوں کم سے کم چاہتا ہے. جتنا کمپٹیشن زیادہ ہوگا اتنے حصے ڈیوائیڈ ہوں گے. تو کمپٹیشن سب چاہتے کم ہو، تو پھر میری نماز نہیں ہو رہی نا، نہ ہو جنت میں میں نہیں جاؤں گا نا، تو اچھی بات ہے. مولوی صاحب تو جائیں گے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے کمپٹیشن کم ہو رہا ہے. سے بتائیے بھائی چھوڑیے نا علی والوں کی سب کی نماز ہی نہیں ہو رہی. بھائی تو ٹھیک ہے پکڑے جائیں گے نہیں جائیں گے جنت میں. موج کریں مولوی صاحب پوری جنت پہ راج کریں. ویسے بھی ہمیں جنت وہ نہیں چاہیے جہاں حوریں ہیں. آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے ماتمی کو، ہمیں جنت میں چل کے نہیں جانا، جہاں حلقہ بن جائے وہی جنت ہے. وہی جنت ہے. آپ آباد رہیے، وہ جنت آتی ہے ہم نہیں جاتے. جنت منتظر ہے، یا حسین کہنے والا کب آئے گا اور میں فردوس ہو جاؤں گی. نہیں جملہ کھا گیا آپ ڈاکٹر صاحب، یاد آ رہے ہیں جملہ کھا گئے آپ لوگ. جنت ہے نا تو کیا کہتے ہیں جنت الفردوس، جنت الفردوس. اب کیا بتاؤں آپ کو جنت کون ہے؟ آپ فردوس کوئی نام سمجھ رہے ہوں گے، فردوس نام نہیں ہے. ایسی فردوسیت سے باہر آئیے. فردوس اگر جنت ہے تو فردوس ہے، تو فردوس ہے. انتظار میں ہے جنت. ماتمی آقا مجھے فردوس کرے، ماتمی قدم رکھے گا، اس کی چاہت تھی فردوس ہونے کی. اللہ کہے گا جا تجھے معلّہ کیا. تو معلّہ نہیں سنا، کہاں تک جاؤں آپ کو جناب سلامت رہیے. اب ایک مجلس میں اتنی جہتیں کھل رہی ہیں میں کیا کروں، اور وقت میں میری نظر ہے. میرے ساتھ آئیے چلتے رہیے. دیکھیے آپ بحیثیت انسان ہم جسم رکھے ہوئے ہیں،
یہ ہمارا بدن ہے جی 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 مٹی سے بنا، ہائے 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 ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے کہا مٹی خشک تھی، پھر پانی لیا گیا مٹی والی مٹی، واہ اور واہ اسے واہ واہ، گوندھا گیا، مٹی کو کیا بات خدا گیا گوندھا گیا۔ کیا بات ہے، ایک بات بتائیے، آپ میں سے کتنے ہیں بابا جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ گوندھا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں تو آٹا گوندا جاتا ہے، ہاں جی، شاید ہی کوئی ہو، اچھا اگر ہوگا بھی کوئی تو ابھی تو نہیں بتانے کا بھائی، چلو تو نہ صحیح گوندھا نہ ہو، دیکھا تو ہوگا نا اپنی امی کو، بہن کو، زوجہ کو گونتے ہیں نا، گھر میں مستورات آٹا گونتے ہیں، کیسے گونتے ہیں؟ ایسے آئے ہائے ہائے، اونٹنا بنا کیا بنا، بات ہے، پھر ایسے ہاتھ سے اس کو نمک بھی ڈال دوبارہ واہ واہ پھر واہ بنا واہ ایسے کر کے گونتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں گوندنا۔ گوندنا۔ گوندنے کی کیا معنی؟ بس سب کچھ ملا کے ایک کیا جملے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کا خمیر گوندھا۔ اللہ میاں کیسے؟